نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 194، لفظی ترجمہ، روپرڈ اور تفسیر۔ الشہر مہینہ الحرام حرمت والا، بشہری بدلے مہینے، الحرامی حرمت والے کے، با یہاں بدلے کے معنی میں ہے۔ اگر کوئی شخص شہر حرام کی حرمت پامال کرے تو بدلے میں اس کی حرمت پامال کی جائے۔ والحرمات، اور حرمتوں کا، حرامیم روٹ ہے اس کا، حرام کی جمع حرم ہوتا ہے، حرم سے پھر حرمات ہے، قصاص بدلہ ہے، فمن اعتدی تو زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، بمثل مانند اس کے، ما جو اعتدی وہ زیادتی کرے، علیکم تم پر یعنی مقابلے میں، بدلے میں۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین متقین کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ الشہر الحرام، حرام مہینے، حرمت والے مہینے، یعنی حرام مہینوں میں جنگ کرنا، بالشہر الحرامی حرام مہینے کے بدلے ہے۔ حرام مہینے کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحج۔ حرام مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے۔ اس کو اہل عرب دور جاہلیت میں بھی مانتے تھے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی حرام مہینے کی خلاف ورزی کر کے تم پر جنگ مسلط کرے گا تو تم یہ کہہ کر لڑنے سے نہیں گریز کرو گے یہ تو خلاف مہینے ہیں اور ہمیں ان کی پابندی کرنی ہے۔ اگر کوئی اس ماہ میں تم سے جنگ کرے گا تو تم بھی اس سے اسی مہینے میں بدلہ لو گے۔ اصل اصول تو یہی ہے، ماہ حرام میں جنگ نہیں کرنی نہ کی جائے، لیکن اگر تمہارا دشمن تم پر اس مہینے میں چڑھائی کر رہا ہے تو پھر تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھو گے، بلکہ جواب میں اس مہینے کے اندر تم بھی بدلہ لے سکتے ہو۔ پیچھے کہا گیا آیت نمبر 199 میں، مسجد حرام کے پاس جنگ نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی اس میں جنگ کرے گا پھر تمہیں کرنی پڑے گی۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ پہلے تو یہ ہے حرمتیں کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جس کا ادب ضروری ہے، زمان، مکان اور دیگر چیزیں، ہر وہ چیز جس کا احترام ضروری ہے وہ حرمتیں ہیں۔ اب دیکھیں کس کس چیز کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ نمبر 1 انسانی جان، نمبر 2 انسانوں کا مال، نمبر 3 شعائر اللہ کا احترام، حرام مہینوں کا احترام۔ پھر کچھ جگہیں ایسی ہیں جن کا احترام ضروری ہے، جیسے مسجد کا احترام، خانہ کعبہ اور اس کے علاقے کا احترام۔ قصاص کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کوئی کرے ویسے ہی اس کا علاج کیا جائے، مثلا جب کوئی قتل کرے تو اس کا بدلہ قتل کیا جائے۔ اگر قابل احترام مہینے کی کوئی وائلیشن کرتا ہے تو تم بھی جواب میں اس کا بدلہ لو گے، یعنی جو شخص کسی محترم چیز کی حرمت کو پامال کرے گا اس کی حرمت بھی پامال کی جائے گی۔ جو شخص حرام مہینے میں، حرمت والے مہینے میں کسی کو قتل کرے گا اس کی حرمت، قاتل کی حرمت اسی وقت پامال کی جائے گی۔ جو کسی کی عزت پامال کرے گا اس کی عزت بھی پامال کی جائے گی۔ جو کسی انسان کو قتل کرے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا، یعنی اگر تمہارے دشمن تمہارے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کسی حرمت کو پامال کرتے ہیں تو بطور
قصاص تم حرمت کا لحاظ نہ رکھو، بدلہ لے لو۔ فمن اعتدی تو جو زیادتی کرے علیکم تم پر فاعتدوا علیہ تو اس پر زیادتی کرو یعنی اس کا بدلہ لو، بمثل ما اعتدی علیکم مثل اس نے جتنی تم پر زیادتی کی حد سے نہیں بڑھنا۔ واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، وہ متقین کی مدد کرے گا۔ تقوی سے انسان اللہ کی مدد کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو انسان کی تعلیم ہے کہ تم ظلم کی ابتدا نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کی حرمت پامال نہ کرو، غصے کے وقت بھی اعتدال کا دامن نہ چھوڑو، لیکن اگر کوئی اور ایسا کرے تو تم اس کو روک سکتے ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، جب آپ ان کو نصیحت کریں وہ جواب میں گالی دے گا، بہت مائنڈ کرے گا، لڑنے کو اتر آتے ہیں کہ نہیں اگر آپ ان کو کوئی اچھی بات بتائیں وہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے، تو تم ہوتے کون ہو بتانے والے۔ بعض لوگ اگر کچھ لکھیں، قلم کا استعمال کریں تو جواب میں ان کو گولی کا استعمال سہنا پڑتا ہے۔ کیا ہوتی ہے نصیحت؟ نصیحت کا جواب گالی سے، قلم کی تحریر کا جواب گولی سے۔ کچھ لوگ اس لیے مار دیے جاتے ہیں کہ حق لکھا ہوتا ہے، یہ زیادتی ہے۔ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں وہ آپ کو گالی دینا شروع کر دے، یہ بھی زیادتی ہے۔ یہ ہے حرمات کو توڑنا، آپ کسی کی عزت کے در پہ ہوگے حالانکہ وہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے، ان کو مزہ چکھایا جائے گا، یہی عدل ہے۔ اگر چاہے تو معاف کر دے، اگر چاہے تو اچھا ہے، معاف کرنا اچھا ہے، دیت کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ ایکسیپشن صورتیں بہرحال موجود ہیں۔ دین چونکہ عدل کا دین ہے، حد سے نہ بڑھنا، جتنا کوئی تم کو ستائے اتنا ہی ستائے، اور بہت ساری چیزوں کا بدلہ آپ دنیا میں یا تو نہیں لے سکتے، وہ آخرت ہی سے متعلق ہے، اس لیے آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی سامنے نہ آئے میرے کہ میں اپنی اس تکلیف کو نہیں بھول سکتا جو اس نے زیادتی کی۔ کیا زیادتی کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، لیکن معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا۔ وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، ایک بدھو آیا اور آ کر کے آپ کی تلوار لٹک رہی تھی تو ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون مجھ سے بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آپ نے فرمایا اللہ۔ جب اس نے یہ آواز سنی تو اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور پوچھا اب تمہیں کون بتائے گا مجھ سے، تو اس پر آپ نے اس کو معاف کر دیا، کہنے لگا کہ آپ نرم دل والے ہیں، آپ معاف کرنے والے، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ بہت سے مواقع پر آپ نے ظلم و ستم کرنے والے کو معاف کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس وسعت میں دین کا فائدہ بہت ہے۔ جب آپ معاف کرتے ہیں نا، خاص طور پر اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کو دوست بنا لیا تھا۔ آپ کی صفوں میں مل کر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہو کر لڑے جو آپ کے دشمن تھے، ان سے ان سب کو وہ طاقت ملی جو ان کو مار دینے سے نہ ملنی تھی۔ آپ دیکھیے اگر ان کو معاف نہ کیا جاتا، جیسا کہ جو کچھ خالد بن ولید نے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے، آپ نے معاف کر دیا، وہ سب نہ ہوتا۔ جو کسی دوسرے نے نہیں کیا تھا تو معاف کرنے میں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ معافی کو اللہ نے پسند کیا، ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ آمین۔